الحمد لحضرة الجلالة والنعت لخاتم الرسالة. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنك لعلى خلق عظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يشكر الناس ولم يشكر الله. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. شکر بہت بڑی نعمت ہے. جس آدمی شکر کی عادت ہے، یہ شکر ایسی نعمت ہے جو انسان کو خاتمہ بالخیر کی طرف لے جاتا ہے. شکر ایسی نعمت ہے. ایک آدمی ناشکری والے کلمات کہتا رہتا ہے، زندگی میں شکر نہیں کرتا، شکر والی باتیں نہیں کرتا، چھوٹی چھوٹی تکلیف پر اللہ کا گلہ شروع کر دیتا ہے. یہ جن کے ساتھ اس کا گزر بسر ہے ان کا گلہ شروع کر دیتا ہے. یہ ناشکری انسان کو آہستہ آہستہ جہاں چھوٹی چھوٹی نعمتوں سے محروم کرے گی ناشکری، تو وہی سب سے بڑی نعمت ہے ایمان، اس سے بھی محروم کر سکتی ہے. اخلاق کا اعلیٰ درجہ یہی ہے کہ انسان کو شکر گزار ہونا چاہیے. جن کے ساتھ بھی رہتا ہے کمی کوتاہی تو ہوتی ہے. بیوی نے کھانا بنا کر آپ کو دیا تو شرعاً آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ بیوی پر لازم نہیں ہے کہ مجھے اور آپ کو وہ کھانا پکا کر دے. نہیں، شرعاً جب وہ ہمیں کھانا بنا کر دے تو ہمیں اس پر مزید چڑھائی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ شکر گزاری والی بات ہونی چاہیے اس کے ساتھ کہ آپ کا شکریہ. یہ لازمی نہیں ہے کہ شکریہ کا لفظ ہی ہو. تعریفی کلمات کے بہت اچھا کھانا ہے، آج کھانا مجھے بہت پسند آیا ہے، آج تو کھانا میری طبیعت کے موافق پکایا ہے تو نے. یہ بھی شکرانے کے الفاظ میں مطلب میں لیا جاتا ہے. ان چیزوں کو تعریف کر دینا چیز دینے والے کی. آج تو نے مجھے ٹھنڈا پانی پلایا، آج میرا دل خوش ہو گیا، میں گرمی سے تھکا ہوا گھر آیا ہوں. جب آپ تعریف کرو گے تو اگلی بار وہ تعریف لینے کے لیے ہی آپ کی خدمت کرے گی. اور جب گالیاں دو گے، برے کلمات کہو گے تو انجام بھی وہی ہوگا، لڑائی والا انجام ہوگا. اور وہ جو خدمت ہوگی، وہ جو آپ کی اور میری جو ہے نا خدمت میں پانی پیش کیا جاتا ہے گھر والے کی طرف سے یا کوئی اور چیز پیش کی جاتی ہے، اس کے بدلے میں ہم شکرانے والے الفاظ، تعریف والے الفاظ نہیں کہتے. میرے خیال میں وہ جو ہمیں کھانا کھلایا جائے گا وہ ایسی مثال ہو جائے گی کہ جیسے حدیث پاک میں آتا ہے، قرب قیامت میں لوگ ایک دوسرے کو سلام کریں گے اس وجہ سے کہ جس کو سلام کیا جا رہا ہے اس کے شر سے بچ جائیں. سلام کرنے میں کوئی محبت نہیں ہوگی، احترام نہیں ہوگا، عقیدت نہیں ہوگی، اخلاص نہیں ہوگا، ثواب کی نیت بھی نہیں ہوگی. میں نے اس کو سلام کرتا ہوں کہ اس کے شر سے بچ جاؤں. تو بیوی کہے گی میں اس کو کھانا ڈال دوں کہ اس کے شر سے، کیونکہ یہ لڑتا ہے، بدتمیزی کرتا ہے، گالم گلوچ کرتا ہے، تو اس سے بچ جاؤں. جبکہ وجعلنا بینکم مودہ، تو یہ محبت والا رشتہ ہے. ٹھیک ہے کہ تھوڑی زندگی ہے، گزر جائے گی،
تکلیفیں ہیں، محدود ہیں، لیکن مقصد بات کرنے کا یہ ہے کہ ناشکری انسان کو اللہ کی نعمتوں سے محرومی کی طرف لے جاتی ہے، شکر گزاری اللہ کی نعمتوں کے قریب لے آتی ہے، اور جو اعلیٰ عمدہ بہترین نعمتیں ہوتی ہیں، جتنا زیادہ شکر گزار بندہ ہوگا اللہ اپنے بندے کو وہ نعمتیں دیں گے، اور وہ ساری ظاہری نہیں ہوتی۔ ایک بندہ غریب ہے، اس کے پاس کوئی جواز نہیں ہے اللہ کی نہ شکری کرنے کا، کیونکہ وہ صحت مند تو ہے نا۔ آپ کے اور میرے سر میں درد ہو، طبیعت خراب ہو، بلڈ پریشر ہائی ہو، تو ہم جو کھانا کھا رہے ہوتے ہیں وہ کھانا نہیں ہوتا، بلکہ اس کو یوں کہتے کہ ہم ٹھوس رہے ہوتے ہیں۔ جلیل الرحمن ایسے ہے نا کہ وہ بھوک مٹانے کے لیے نا ایسے خام خواہ، اور جیسے جانوروں کے لیے گھاس نہ ہو تو توڑی ڈال دی جاتی ہے، یہ بھی ہمارے لیے وہی ہو جاتی ہے مثال۔ لیکن ہماری طبیعت ٹھیک ہو اور آب و ہوا بھی موافق ہو اور سب کچھ طبیعت کے موافق ہو تو کھانا کھانے کی ہمیں لذت حاصل ہوتی ہے، بڑے لطف سے ہم کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، چاہے غریب ہے۔ ایک آدمی بھوکا ہے، پیاسا ہے، غریب ہے، وہ پیاز کے ساتھ چٹنی کے ساتھ روٹی کھا رہا ہے، لیکن بڑے اطمینان کے ساتھ کھا رہا ہے کہ یہ میری اپنی ہے، بڑا خوش ہے، کیونکہ اس کی صحت ٹھیک ہے، اس کی طبیعت ٹھیک ہے، اس کا بلڈ ٹھیک ہے، اس کا مزاج مبارک ٹھیک ہے، وہ خوش ہو کر کھا رہا ہے۔ ایک وہ آدمی ہے جو کروڑوں کا مالک ہے لیکن صحت نہیں ہے۔ اب آپ اپنے بخار والے دن کا اور ایک امیر آدمی کے لذتوں والی زندگی کا جائزہ لو۔ بخار والے دن ہمیں روٹی مزہ دیتی ہے، اب ایک آدمی کروڑوں کا مالک ہے لیکن اس کے اندرونی حالات ظاہراً وہ ٹھیک ہے، لیکن اندرونی طور پر وہ ایسی چپکلش کا شکار ہے، ایسی ٹینشن کر سے اتنی پریشانیوں کا شکار ہے، تو وہ جو لقمہ کھائے گا وہ لقموں سے مزہ نہیں دے گا، اذیت دے گا، تکلیف دے گا، اس کو راحت اور خوشی نہیں دے گا۔ اب یہ کہنا کہ میں غریب آدمی ہوں، مزدور آدمی ہوں، ناشکری کرے کہ میرے پاس گاڑی نہیں ہے، میرے پاس بنگلہ نہیں ہے، میرے پاس کار نہیں ہے، تجھے کیا پتا کار والا کس تکلیف سے دوچار ہے، بنگلے والا کس اذیت کا شکار ہے، تجھے کیا پتا؟ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کی تکلیفوں کا کیا عالم ہے۔ جیسے قرآن نے کہا ثم لا يموت فيها ولا يحيا، حضرت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو انسان دنیا کی زندگی میں حقیقی پریشانی کا شکار ہو تو یہ ثم لا يموت فيها ولا يحيا والی مصداق ہے اس کی، یہ مثال مل گئی اس کی کہ اسی مثال کا مصداق ہے، نہ وہ زندہ ہے نہ وہ مردہ ہے۔ پاکستان ابھی آزاد نہیں ہوا تھا، ریاست بہاولپور میں ایک واقعہ لکھا گیا ہے کہ ایک بادشاہ تھا، بادشاہ اس نہیں جج، عدالت میں ایک جج تھا، اس جج نے ایسا کیس آیا کہ مقتولان سے بھی اس نے رشوت لے لی، قاتلان سے بھی رشوت لے لی، کیونکہ انصاف لینے کے لیے مقتول کو بھی تو رشوت دینی پڑتی ہے نا آج کل۔ جلیل صاحب ایسا ہے نہیں ہے؟ قاتل تو دیتا ہی دیتا ہے کہ وہ ناانصافی کروانے کے لیے، لیکن یہاں انصاف حاصل کرنے کے لیے بھی رشوت دینی پڑتی ہے، تو یہی بات ہے۔
وہ یہی صورت تھی، یہی حالت تھی اس کی. تو اب دونوں جانب سے اس نے رشوت لی. ظہر کے بعد اس نے فیصلہ دینا تھا. عدالت کا وقفہ ہوا، وہ گھر آیا تو کبھی ادھر ٹہلتا ہوا جا رہا ہے، کبھی ادھر ٹہلتا ہوا جا رہا ہے، اور اتنا پسینہ اتنا پسینہ اتنا پسینہ. گھر میں اچھا جو ہے نا وہ ٹھنڈی آب و ہوا والا سسٹم بھی اس کے لیے موجود. پتہ نہیں اے سی ہوگا یا نہیں ہوگا. بہرحال ہوا کے لیے اچھا سسٹم موجود تھا اس کے. اس نے باہر دیکھا کہ ایک لکڑی کا بینچ ہے، ہوا بالکل نہیں چل رہی. ایک درخت کے نیچے وہ بینچ پڑا ہے، اور وہ درخت بھی ایسا ہے کہ پورا سایہ دار نہیں ہے، کچھ سایہ ہے کچھ دھوپ ہے. اس کے بینچ کے اوپر درخت کے نیچے ایک مزدور سویا ہوا ہے، اور اس کے خراٹوں کی آواز وہ اپنے گھر کی چوتھی یا تیسری منزل پر سن رہا تھا. اور اس نے اپنی بیوی سے کہا کاش میں یہ مزدور ہوتا. 3 دن ہو گئے مجھے نیند نہیں ہے. کتنے یہاں ہمیں بھی ملتے ہیں حضرت صاحب، نیندیں نہیں ہیں. پتا پتا ایک ایک پتا پورا، ایک پتے میں 10 گولیاں ہوتی ہیں، نشے کی گولیاں کھاتے ہیں، نیند نہیں ہے. شکر گزاری والا مادہ جو ہے یہ پیدا کرو. اور اس میں حدیث پاک میں آتا ہے کہ شکر گزاری کا مادہ پیدا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھو. آپ موٹر سائیکل پہ جا رہے ہو، آپ کار والوں کو دیکھو گے تو ناشکری والا مادہ پیدا ہوگا، ناشکری والے خیالات آئیں گے، ناشکری والی زبان ہوگی. اگر آپ پیدل والے کو دیکھو گے، سائیکل والے کو دیکھو گے تو آپ کے دل میں شکر پیدا ہوگا کہ یا اللہ تیرا احسان ہے کہ میرے پاس موٹر سائیکل تو ہے، یہ میرا ہی مسلمان بھائی ہے، میرا ہی رشتہ دار ہے. کل تک کر جب لیفٹ دیوانی ہوتا ہے میں نے بھی نا بندہ کے رستے بندہ پیدل ٹر دے نا موٹر سائیکل روک دو نا اور سے باؤ تو والے تک تھے کھڑے ہوئے نا پہ بولتے کیا کرے دکان ہے چوکھا کما گندے چوکھا پیسہ لے کھڑے ہوئے اسٹینڈ ڈاکہ مارنے. کوئی ایسے 5-6 سوال گھاڑتے مرے تھے جو اگلے والے سارے دل ہی نہیں آتے یار پوچھو. یہ آپ جاننے والے ہو، آپ کو پتہ ہے کہ یہ علاقے کا بندہ ہے. پہلے تو جو انجان آدمی ہو اس کو بٹھاؤ بھی نہ، انجان آدمی کو لیفٹ دو ہی نہ موٹر سائیکل پہ. کیا اسی تو کو چاہیے جلو نہیں کبھی نہ، چاہے وہ روکے بھی صحیح نہ دو. اگر آپ کو اتنا رحم آ رہا ہے آپ اس کو کرائے کے لیے پیسے دے دو کہ کوئی کرائے والی گاڑی آ رہی ہوگی اس پہ بیٹھ جانا، اپنے آپ کو خطرے میں نہ ڈالو. ایک آدمی ہے آپ اس کو جانتے ہو، علاقے کا ہے، رشتہ دار ہے، تو وہ پیدل جا رہا ہوتا ہے بندہ لیفٹ دیتا ہے تو وہ لیفٹ بھی اتنی مشکل ہو گیا کہ وہ جان پڑتال شروع کر. اچھا وال پیسے اے وال گھر چاہتے رلے آندے ہونے وے تے والا شام گوشی آندے ہونے وے یہ بھی سوال کر گئے. کیا مطلب ہے کہ اس کو ڈکیٹ سمجھوں یا باقی مجبور سمجھوں کہ یہ لیفٹ دینے کے قابل تھا کہ اس کو لیفٹ صحیح دی ہے. شہباز میں اتنے سوال ہو جاتے ہیں. کھڑے ہونے پہ دکان ماشاءاللہ چنگی چل دی پہ. اچھا والا اے چوکا پیسہ لے کھڑی چوکا سامان رکھی کھڑی 2-4 لاکھ کا سامان ہو سی. اسے والے جڑے گلے والے پیسے نے اے روز چاہیے بھی نہیں تے چاہیے اندر نہیں یا اتھے ہی رکھے کھڑا رہنی. ایسا بندہ لیفٹ کے قابل ہے، یہ ڈکیٹ ہے. اور یہ عام معمول بن گیا. یہ جو بڈھے ہیں نا یہ تو خود زیادہ ہی سوال کر جاتے ہیں. اب بندہ ان کی سفید داڑھی دیکھتا ہے یار بڈھے ہیں، قابل احترام ہے، قابل عزت ہے، چلو یار
لیکن وہ حضرت صاحب جو ہے نا ماشاءاللہ جلیل الرحمان کل میرے ساتھ تھا، ہم چائے پینے کے لیے جلیل صاحب نے ہمیں چائے پلائی تو ایک بندہ آ گیا بڈھا، تھوڑی جڑی بور ہے نا ماشاءاللہ ہن حضرت صاحب میں کہ یار میرے مطلب دی گل کر، نہیں وہ کھاڑا تے زمین میں میرے مطلب دی گل کر، پتہ نہیں کتنی دفعہ چکر آون دی کوشش کیتی جو خیر میں کب تھی گیا جان چھوڑ گیا۔ دین کی بات نہیں کریں گے گھر صاحب، نماز کی بات نہیں کریں گے، اور دینیات حقوق العباد اس معاملے پہ کچھ نہیں پوچھیں گے۔ جو بھی کریں گے اپنی دولت پر ناز، اپنی دولت پر فخر کہ میرا یہ ہے میرا یہ ہے میرا یہ ہے۔ آپ کی دو باتیں کر دیں گے ماشاءاللہ، آپ کا موٹر سائیکل اپنے، مجھے بڑی خوشی، آپ کی دکان، میرا ٹریکٹر بھی ہے، میری فلانی چیز بھی ہے، فلانی چیز بھی ہے، فلانی چیز بھی ہے۔ یہ تو کافروں کی طرح ہے کہ کافر فخر کرتے تھے اپنے مال پر، اور یہ مال، یہ نعمتیں، یہ چیزیں قابل فخر نہیں ہیں۔ اگر آپ کا اور میرا خاتمہ ایمان پر ہو گیا اور اس حالت پہ ہو گیا کہ مجھ پر اور آپ پر بہنوں کے، بھائیوں کے، بیوی کے، کسی کے حقوق کی حق تلفی والا بوجھ ہم پر نہیں ہے، کسی کا ہم نے پیسہ نہیں دبایا، کسی کا قرضہ نہیں کھایا، کسی کی زمین نہیں دبائی، یہ بوجھ نہیں ہے، اور ایمان کی حالت میں خاتمہ ہو گیا، جو ہم نے دولت کمائی یہ کچھ حد تک قابل فخر ہے۔ اگر یہی دولت ہمیں نماز نہیں پڑھنے دیتی، قرآن نہیں پڑھنے دیتی، دین نہیں پڑھنے دیتی، یہ نعمت ہے ہی نہیں، یہ تو عذاب الہی ہے۔ تو بہرحال شکر جو ہے، شکر یہ ایمان خاتمہ بالخیر کے قریب کرتا ہے انسان۔ آپ بیماروں کو دیکھتے ہوں گے، بیمار ہے تو دو طرح کے بیمار ہوں گے، ایک وہ ہوگا جب بھی پوچھو گے اللہ کا شکر ہے، حالانکہ بہت بیمار ہے، اللہ کا شکر ہے۔ جب میں مریضوں سے پوچھتا ہوں، بیماروں سے پوچھتا ہوں، کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے، یقین مانو میرا دل گواہی دیتا ہے کہ اس کو مرتے وقت کلمہ نصیب ہو جائے گا، کیونکہ اس کے اندر جو شکر کا مادہ ہے یہ اللہ کے قریب کرتا ہے، اللہ کی رحمت کے فضل کے قریب کرتا ہے، اللہ خصوصی اس پر توجہات فرماتے ہیں۔ اور جو آدمی بیماری کا رونا شروع کر دیتا ہے، اپنے غم اور دکھڑے سنانے بیٹھ جاتا ہے، یہ آدمی کے بارے میں میں یقینی نہیں کہتا، پر ڈر لگتا ہے مجھے کہ کہیں یہ خطرناک بیماری ہیں، چاہے مرد ہو خواتین ہو۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، ترمذی شریف کی حدیث، راوی حضرت ابو ہریرہ، عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا، اپنے ارد گرد رہنے والے لوگوں کا، اپنے محسنوں کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا، آقا علیہ السلام فرما رہے وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتا۔ آپ کو کسی نے پانی پلایا، آپ پر لازم ہو چکا ہے کہ کم از کم اس کو یہ صلہ دیں، جزاک اللہ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، کم از کم۔ لیکن بہترین صلہ یہ ہے کہ فی الفور آپ اس کو جزاک اللہ کہیں کہ اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اس کا احسان آپ یاد رکھیں۔ کہیں آپ کو وہ ایسی حالت میں ملا، آپ پہل کرو، آپ یہ نہ دیکھو یار یہ بندہ نہ کھلانے پلانے والا میں اس کے پاس جاؤں، نہیں، آپ پہل کرو کہ آئیے میں آپ کو چائے پلاتا ہوں، آئیے میں آپ کو پانی پلاتا ہوں، مشروب پلاتا ہوں۔ یہ شکر کا بدلہ ہے، یہ قرضہ نہیں ہے، شکر ہے۔ اگر آپ اس نیت سے پلا رہے ہو کہ یہ مجھے واپس پلائے گا، یہ نیکی نہیں ہے۔
شریعت کی روح سے اس کو نیکی کہا ہی نہیں جاتا. یہ تو ادلا بدلا ہو گیا نا. جڑا ساڈے نال چنگا ہے اساں دے نال چنگے ہیں تے ماڑے نال ماڑے ہو تے پھر انسان ہی نہیں ہو. یہ تو جانور بھی کرتا ہے. آپ کا ترا امتیاز یہ ہونا چاہیے کہ آپ مہمان نواز بنو. حدیث پاک میں آتا ہے جب آپ کے گھر میں رزق کی تنگی ہو یا آپ کا گھر بیماریوں کی اماج گاہ بن رہا ہو, دائمی بیماریاں لگنا شروع ہو رہی ہوں, تو اس کا واحد علاج ہے مہمان نوازی کرو. عام ہے, خاص ہے, رشتہ دار ہے, غیر رشتہ دار ہے, جب آئے اس کی مہمان نوازی کرو. اچھے میزبان بنو. ضروری نہیں ہے کہ آپ ہر وقت آپ مرغی لے آؤ, ہر وقت آپ اس کے لیے گوشت لے آؤ, تو تھک جاؤ گے آپ. مہمان آ گیا, میٹھا پانی بنا کے ٹھنڈا پانی بنا کے پیش کر دو. جو کھانا پکا ہوا ہے وہی پیش کر دو. اگر آپ تکلفات کی زندگی میں پڑو گے پھر بھی نہیں چل سکو گے. آپ کے ذرائع آمدن 20,000 ہیں, 10,000 ہیں, 15,000 ہیں, کسی کے 30,000 ہیں. وہ 30,000 میں اپنے گھر کا بجٹ بناتا ہے, اور جب بھی مہمان آئے وہ گوشت لینے جائے گا, جب بھی مہمان آئے وہ گوشت لینے جائے گا, اس کا بجٹ متاثر ہوگا. جب بجٹ متاثر ہوگا تو لازمی بات ہے وہ لوگوں سے قرض مانگے گا, اور قرض مانگے گا تو ذلیل ہوگا, ناشکرا ہوگا اللہ کا. جو ہے دال ہے دے دو. یہ نہ کہ مہمان کیا کہے گا. کوئی مہمان کو ہم نے دعوت نامہ لکھ کر انوائٹ نہیں کیا تھا کہ جناب تشریف لائیے ہم آپ کو گوشت کھلائیں گے. آپ نے انوائٹ کیا ہے؟ نہیں کیا, لیکن آ گیا, اللہ کی رحمت ہے. جو ہے پیش کرو. حضرت اصولی بات ہے نا, میں آپ کو ملنے آیا, آپ سے عیادت کرنے آیا, آپ کو جو ہے نا کسی بھی ذریعے سے گھر میں آیا, کسی لین دین کے لیے, کسی معاملے میں آپ سے ملاقات کرنے کے لیے, جو ہے پیش کرو. اور جب میزبانی اچھی کرو گے, مہمان نوازی خوبصورت کرو گے, تو فرمایا اس کے بہت بڑے فوائد ہیں. آپ کے گھر میں اللہ رزق کو فراخ کر دے گا, اللہ آپ کی عمر کو لمبا کر دے گا, اللہ آپ کو حادثاتی موت سے, حادثاتی معاملات سے محفوظ فرما دے گا, اور بڑی بڑی بیماریاں آپ کے گھر سے ختم ہو جائیں گی. آج یہ کیوں ہے لڑائی جھگڑا فساد, یہ ساری چیزوں کی بنیادی وجہ یہ ہے. اور خواتین کو آپ اگر اچھے انداز میں گائیڈ کریں تو میرے خیال میں وہ بھی سمجھ جاتی ہیں. اچھے انداز میں سمجھائیں, خواتین بھی سمجھ جاتی ہیں. کوئی ایسی گئی گزری خواتین بھی نہیں ہے. پیار سے آہستہ آہستہ آہستہ. اب ضروری نہیں ہے ہر وقت آپ کا مہمان آئے آپ کولڈ ڈرنک لے آؤ, تو اس طرح تو آپ کا بجٹ خراب ہو جائے گا نا. نہیں, ٹھنڈا پانی بنا کر سلیقے سے کسی اچھے برتن میں پیش کر دیں. یہ قریبی مہمان ہے, مطلب بستی سے کوئی آپ کے گھر چل کے آیا ہے, کھانے کا ٹائم نہیں ہے, آ گیا ہے, تو یہ آسان طریقہ ہے. ٹھنڈا پانی, فریج تو اکثر گھروں میں ہے, تو اس سے بیماریاں بھی ٹل جائیں گی, کیونکہ مہمان دعا دے گا. اور دعا الفاظ ضروری نہیں ہے کہ دعا الفاظ میں ہو. ایک بندہ بھوکا ہے, آپ نے اس کو کھانا کھلا دیا, دعا مل گئی, اس کا دل جو خوش ہو گیا ہے, اس کے دل کے احساسات اور جذبات اس وقت کیا ہوں گے؟ شکر گزاری والے ہی ہوں گے. دعا مل گئی ہے, ضروری نہیں ہے, آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے اسے ٹکر کھا دی میں نے دعا کرائے جا, ایسا نہیں ہے. وہ ایک پیر صاحب تھا, وہ نا اپنے کسی مرید کے گھر چلا گیا, تو مرید نے اس کو پانی پلایا. مرید نے اس کو پانی پلایا تو اس نے دعا پڑھی. آخر میں جب جانے لگا تو اس نے کہا اللہم وسق من سقانی
مرید نے کہا پیر صاحب مہربانی کرو دعا تو پوری پڑھو. اس نے کہا نہیں آپ نے مجھے پلایا ہے, میں نے دعا کی اے اللہ جس نے مجھے پلایا تو اسے پلا دے. اگر آپ نے مجھے کھلایا ہوتا تو میں کہتا اللہم اطعم من اطعمنی. تو انہوں نے پیر صاحب کا ہاتھ پکڑ کے بٹھایا, بھائی پیر صاحب بیٹھ جائیے, آپ کو نا شکر کھلاتے ہیں ابھی, لیکن آپ دعا پوری پڑھو. اللہم اطعم من اطعمنی واسق من سقانی, آپ پورا پڑھو. آپ کو ہم نے چائے پلائی ہے, ہم نے آپ کو اچھا مشروب پلایا ہے, لیکن آپ بڑے حضرت ہیں کہ آپ نے کہہ دیا اللہم واسق من سقانی, اطعم من اطعمنی چھوڑ دیا کہ آپ نے کھانا کھلایا ہی نہیں ہے. کیونکہ ایسا گڑے بات آپ کو بھی مل جائے تو چائے کے ساتھ بسکٹ کھلا دینا, کوئی مسئلہ نہیں ہے. سمجھ آ رہی ہے نا؟ ہاں دعا آپ بھی کہیں ایسا نہ شروع کر دینا کہ آپ کسی کے پاس جب آپ کو کوئی پانی پلائے تو آپ کو اللہم واسق من سقانی روٹی کھلا دے. تو آج کل یہ بھی رواج ہے بوتل نہ پلاؤ تو وہ کہ اللہم اطعم من اطعمنی, وہ اگوتا پڑا کہ بوتل پلے تو پانی پلائے تو نہیں. یہ دینداری کے روپ میں, سنت پوری کرنے کے روپ میں بدماشی ہے. تو بہرحال من لم یشکر الناس, شریعت کی روح سے جب بچہ پیدا ہوتا ہے ماں باپ اس کو مار ڈالے قصاص نہیں ہے. بیٹا باپ کے ہاتھوں قتل ہو جائے قصاص نہیں ہے شریعت میں. سانپ جب سانپنی بچے دیتی ہے, سانپ کی مادہ, تو وہ اپنے بچوں کو کھانا شروع کر دیتی ہے. جو چھوٹے چھوٹے بچے بھاگ جاتے ہیں وہ بچتے ہیں, باقی ختم ہو جاتے ہیں. تو سانپ کی مادہ میں سخت دلی شقاوت کس نے رکھی؟ اللہ نے. اور وہی رب اگر آپ کے اور میرے ماں باپ کے دل میں سختی رکھ دیتا, ہم کیا کرتے؟ ہمیں مار ڈالتا, ہمیں ختم کر دیتا, ہم کیا کرتے؟ اور انسانوں میں یہ خصلت پائی بھی جاتی ہے, یہ حمل گروانا, یہ کیا ہے؟ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ, اللہ کی عدالت میں کل یہ سوال کریں گے, وہاں ان کو عذاب ملے گا. لیکن دنیا میں دنیاوی قوانین کے تحت یا ایسے ظالم کے ساتھ اسلامی حکومت ہو, وہ کسی مختلف زاویے سے کوئی سزا دے سکتی ہے, قصاص نہیں لے سکتی. تو میری اور آپ کی محبت میرے اور آپ کے والدین کے دل میں کس نے رکھی؟ اللہ نے. آپ کے اور میرے دل میں جو اپنی اولاد کے لیے محبت ہے یہ کس نے رکھی؟ اللہ نے. اب آپ کو جب کوئی دوست اچھی چیز کھانے کے لیے دیتا ہے تو آپ کا دل کر رہا ہوتا ہے کاش کہ اس چیز پر میں پوری وہ رکھتا, ملکیت رکھتا, تو میں یہ چیز اچھی ہے, مجھے بہت اچھی لگی ہے, میں اپنے بیٹے کے لیے لے جاتا, میں اپنی بیٹی کے لیے لے جاتا, میں اپنی بیوی کے لیے لے جاتا. یہ آپ کو احساس ہوتا ہے. تو اسی وقت ہمیں یہ احساس بھی کرنا چاہیے کہ کوئی ہمارا بھی احساس کرنے والا تھا, کہ ہمارا بھی احساس کرنے والا تھا. ماں باپ بوڑھا ہے خدمت کرو, بیمار ہے دوا علاج کرو, بھوکا ہے کھانا اچھا کھلاؤ, کپڑے پرانے ہیں نئے جوڑا لے کر دو. لیکن باپ کے کہنے پہ بیوی کو نہ مارو, باپ کے کہنے پہ بیوی کو نہ بھگاؤ, باپ کے کہنے پہ بیوی کو گھر سے نہ نکالو. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک مرید آیا, اس نے کہا حضرت صاحب میری اماں اور میری بیوی ہر وقت لڑتے رہتے ہیں, کوئی وظیفہ بتاؤ.
حضرت نے فرمایا کسی کے گھر میں گھر بناؤ گے لڑائی تو ہوگی. حضرت شہباز کسی کے گھر میں گھر بناؤ گے لڑائی تو ہوگی. تمہیں کسی نے کہا لڑائی نہیں ہوگی؟ فرمایا کوئی وظیفہ نہیں ہے، جاؤ پہلا اور طاقتور وظیفہ یہی ہے، اگر یہ آپ نے یہ طوفان ختم کروانا ہے، یہ لڑائی ختم کروانی ہے، گھر الگ بناؤ. تمہیں کسی نے کہا کسی کے گھر میں، اپنے باپ کے گھر میں تم نے اپنا گھر بنا لیا. وہ دور نہیں ہے جہاں لوگ برداشت کرتے تھے، اب وہ دور نہیں رہا. لہذا شریعت کے موافق عمل کرو گے، گھر الگ ہو، رہن سہن الگ ہو. اور ویسے بھی شرافتاً حیا کے طور پر یہ چیز جیب نہیں دیتی. اماں اسی گھر میں ہو، ابا اسی گھر میں ہو، اور جوان کا دل کر رہا ہو بیوی کو ٹھڑک مارنے کا، کیسے مارے گا؟ جائز ہے نا بیوی کو ٹھڑک مارنا. آپ کی اور میری ماں حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرمانے کے بعد جب مسجد میں تشریف لے جانے لگتے تھے تو میرا بوسہ لیتے تھے. جیڑا پتر پیو در لے رہندا اسے اپنی دال نال ایک کم کر سکتے، یعنی یہ سنت پوری کر سکتے. ابا کھڑا ہوئے، اماں کھڑی ہوئے، زال کو مٹھو دے جاتے میں نماز پڑھی ہوں، یہ سنت پوری تھی دیتی. اس کے لیے چار دیواری الگ چاہیے نا. یہ سنت کیسے پوری ہوگی؟ زال کو اکثر تو کمان گھا کپ میں وضو کیتے ہوں تو مٹھو دے سیدھا مسجد میں سبیا. آپ بڑے بیٹھے ہیں، میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، آپ جب اپنے بیٹوں کی شادی کرنا، جب میں بھی کروں گا، گھر الگ بنوا کر، چاہے ایک کمرہ ہو، چار دیواری اس کی چھوٹی ہو لیکن الگ ہو، دیوار دلوا دیں، الگ سسٹم الگ کرو. اگر سسٹم الگ نہیں ہوگا، یاد رکھو سسٹم نہیں چلے گا، سسٹم میں خرابی پیدا ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیور موت ہے، موت. دیور موت ہے. آپ کا بھائی، میرا بھائی، یا ہم جن کے بھائی ہیں، بھائی اپنی بیوی کے لیے موت ہے. کیونکہ جب اکٹھے ہوں گے تو کسی وقت تو آپ کا جی چاہ رہا ہوگا نا، آپ اپنی بیوی کے ساتھ جو ہے نا، تو بھائی دیکھ رہا ہوگا تو کیا کرے گا جب آپ کی غیر موجودگی میں، وہ کیا کرے گا؟ وہ ابھی سارے ڈھیرا کو راضی کتنی کرنی تھے. ایسا شکایات آ رہی ہے. شکایات ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہے، شکایات بکثرت ہے. کوئی قسمت والا گھر بچا ہوا ہے. تو ان شکایات کا ازالہ یہ ہے، یہ نہیں ہے کہ ایکڑ زمین کا، ایک کنال زمین، چند مرلے زمین، ایک پلاٹ پہلے خرید لیں، بعد پتر کو گھر آنے بڑھوا دے. سو نہیں 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 نہیں، پہلے یہ کام ہے. اور جب عزت دار گھرانہ ہوگا تو عزت دار اولاد ہوگی، پاکیزہ اولاد ہوگی تو دین کا کام ہوگا، دین کی فضا ہوگی. تو بہرحال شکر گزاری والا مادہ پیدا کرے. سارے آپ کو کسی نے راستہ بتایا، آپ کہیں جا رہے ہیں، کسی سے پوچھا بھائی یہ سڑک کدے میں نہیں ہے، چل دے موٹر سائیکل دے پہنچتے ہی گیا، یہ ناشکری ہے. آپ نے اس سے پوچھا بھائی یہ میں نے فلاں جگہ جانا ہے، یہ سڑک جائے گی،
جب وہ کہے یہ ہے یا وہ، تو آپ اس کو کہو شکریہ، جزاک اللہ، پھر جائیں۔ دو موٹر سائیکل پہ بیٹھے ہوتے ہیں، ایک بڑی تیزی سے جا رہا ہے، بس تھوڑا سا سلو کیا اس نے، سڑک جلال پور میں بھی کھینچ دیا۔ ہمارے ایک استاد صاحب تھے، چھوٹا سا کام بھی اگر کسی کو کہتے ہیں نا چھوٹا سا کام کر دو، چائے لا دو بیٹا، پانی بھر گیا، کہتے تھے جزاک اللہ۔ ایک بار مجھے کہا بھائی سبزی لے آؤ، سبزی میں لے آیا تو جمعرات کا دن تھا، گھر چلے گئے، ہم بھی گھر چلے آئے۔ جمعہ گیا، ہفتے والے دن 11 بجے کلاس میں آ کر کہتے ہیں عبدالرشید جزاک اللہ۔ میں نے کہا سر جی کس بات کا؟ آپ نے وہ جمعرات والے دن میرا کام کیا تھا، میں بھول گیا تھا، آپ کو جزاک اللہ کہنے دو، پھر آ گیا، میرے لیے استغفار بھی کر دو کہ میں نے بر وقت جزاک اللہ نہیں کہا۔ یہ تربیت تھی۔ آپ نے تبلیغی جماعت والے دوستوں سے سنا ہوگا، میں نے بڑے بزرگوں سے سنا ہے کہ ایک آدمی کشتی پہ سفر کر رہا تھا، اس کو نیچ آئی تو اس نے اونچا نیچ آئی تو اس نے الحمدللہ کہا، لیکن اس وقت کشتی دریا کے کنارے سے بڑی تیزی کے ساتھ جا رہی تھی، تو ایک آدمی نے سنا، اس نے نیچ بھی سنی اور اس نے وہ بھی کہا الحمدللہ بھی سنا، تو اس نے دوسری کشتی کرائے پر لی اور پیچھے بھگائی، اس کے قریب جا کر کہا یرحمک اللہ، پھر واپس گئے۔ تو اس کے لیے اس نے کرایہ پے کیا، باقاعدہ کرایہ بھرا۔ نیکی کی دوڑ جو ہے یہ کہاں ہوگی؟ خانقاہ میں ہوگی۔ دادا پیر شاہ حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ روزانہ 2.5 گھنٹے اپنے شیخ کی صحبت میں رہو، روزانہ 2.5 گھنٹے۔ وہ گناہ نہیں چھوٹ رہے، گناہ نہیں چھوٹ رہے، گناہ نہیں چھوٹ رہے، آپ لکھ لو کہ روزانہ 2.5 گھنٹے وہ کسی زانی کی صحبت میں بیٹھتا ہے، وہ زانی کے ساتھ وقت گزارتا ہے، یہی وجہ ہے کہ وہ ہر حربہ کر چکا ہے لیکن زنا نہیں چھوٹ رہا۔ اب نیکی کی عادت کیسے پڑے گی؟ 2.5 گھنٹے اہل اللہ کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا۔ تو کسی نے حضرت سے عرض کیا، حضرت ہمارا تو شہر بہت دور ہے، دوسرے شہر سے روزانہ کیسے ہیں؟ تو فرمایا 2.5 گھنٹے روزانہ اپنے شیخ کی کوئی کتاب پڑھو، نہیں تو 2.5 گھنٹے اس کا بیان سنو۔ آپ کو تو ہم ہفتے میں 1 دن بلاتے ہیں، جمعرات والے دن، کہ کچھ حصہ، کچھ باتیں آپ کسی راستے سے گزر رہے ہو، سڑک ٹھیک بنی ہوئی ہے، وہاں بھی آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ کو نہیں ہے پتا کہ یہ کس کس کی زمین سے سڑک گزر رہی ہے، لیکن آپ دل ہی دل میں یا اللہ جنہوں نے یہ راستہ بنایا انہیں جزائے خیر دے، انہیں جزائے خیر دے۔ جب یہ شکر والی عادات ہماری ہوں گی، دکان والے سے ہم نے سبزی لی، پیسے پے کیے نا، تو ہمارے بزرگوں کی عادت تھی کہ جب سبزی لیتے تھے سبزی والی دکان سے تو سبزی کی قیمت ادا کی ہے لیکن پھر بھی کہتے تھے جزاک اللہ۔ کیوں؟ اگر یہ دکان میرے گھر سے دور ہوتی تو مجھے دور چل کے جانا پڑتا، میرے گھر کے قریب نہ ہوتی، میں گھر سے قریب ½ کلومیٹر 2 کلومیٹر سفر کر کے آیا ہوں، اگر یہ یہاں نہ ہوتی
تو مجھے 5 سے 6 کلومیٹر اور سفر کرنا پڑتا. تو یہ قریب ہے تو اس پر بھی اس کو جزاک اللہ، تیری مہربانی تو اسے دکاندار نہیں. اگر وہ شکر اس کو نہیں کہتا جزاک اللہ تو یہ اللہ کا شکر ادا بھی نہیں کر سکتا. یعنی یا اللہ تیرا شکر ہے، ہر چیز سارے اپنے شہر میں دنیا یہ شکر ادا نہیں کر سکتا. پھر حضور نے فرما دیا من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ. ترمذی شریف کی حدیث ہے. ترمذی شریف میں امام ترمذی نے یہ حدیث نقل کی ہے، تو آپ اس کو سمجھیے. دکان والے کا بلڈ پریشر ہائی ہو، آپ کو کہہ دے میں نہیں دیتا، آپ کیا کر لو گے؟ اس کی چیز ہے، دے نہ دے، لیکن اس نے آپ کو پھر بھی دے دی تو اس پر جزاک اللہ بنتا ہے. 2-3 گاہک کھڑے تھے، وہ اس نے ان کو چھوڑ کر آپ کو چیز دی تو اس پر جزاک اللہ بنتا ہے کہ جزاک اللہ، شکریہ، مہربانی سے تمہاری. لیکن یہ بطور شرارت بھی نہیں ہونا. آج کل کچھ بندے بطور شرارت مہربانی صحیح، مہربانی مہربانی صحیح، مہربانی تو بطور شرارت بھی کہتے ہیں. تو ایسے شیطانی دماغ بھی نہیں بنانا. خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے، خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے. امام نے ہمیں نماز پڑھائی تو اس کو بھی جزاک اللہ. کیا جزاک اللہ ہے کہ خالی جزاک اللہ نہیں، کبھی آ جائے چائے پلاؤ، پانی پلاؤ، یہ حق ہے. مولانا زید الراشدی صاحب نے ایک اپنا کالم لکھا ہے روزنامہ اسلام میں. تو انہوں نے ایک بات لکھی، انہوں نے کہا ہم ازبکستان میں گئے تو ہم نے قرآن کریم کے کچھ نسخے وہاں تقسیم کیے تو ایک بوڑھی عورت آئی ہماری گاڑی کے سامنے لیٹ گئی. ہم نے اپنے ترجمان سے کہا اس کو کیا ہے، کیوں احتجاج کر رہی ہے؟ تو اس نے جا کر پوچھا، پھر بتایا کہ یہ کوئی احتجاج نہیں کر رہی، یہ کہہ رہی ہے مجھے ایک قرآن کریم کا نسخہ دو، مجھے قرآن کریم کا ایک مصحف دو. تو حضرت فرماتے ہم نے کہا بھی ہمارے پاس اتنی وافر نہیں ہے، ہم نہیں دے سکتے. اس نے کہا پھر یہ گاڑی میرے اوپر سے گزر کے جائے گی، میں ہٹنے والی نہیں ہوں. کہا مجبور ہو گئے. ہم نے قرآن دیا تو قرآن لے کر اس نے چوما، سینے سے لگایا اور دھاڑے مار مار کر رو رہی تھی اور اپنی زبان میں کچھ کہہ جا رہی تھی. تو کہا ہم نے اپنے اس ترجمان سے پوچھا تو وہ عورت کہہ رہی تھی کہ میں قرآن کا کچھ حصہ پڑھی ہوئی ہوں، نماز بھی پڑھتی ہوں، قرآن بھی پڑھتی ہوں، لیکن میں نے یہ قرآن کریم کا مصحف اپنی نانی کے پاس دیکھا تھا، پھر نہ میں نے اپنی ماں کے پاس دیکھا، نہ میں نے اپنے دور میں دیکھا، نہ میں نے اپنی اولاد میں کسی کے پاس دیکھا ہے. میں اب دیکھ رہی ہوں اس ملک میں قرآن کریم رکھنے پر پابندی تھی. لوگ ایک دوسرے کو پڑھا سکتے تھے اور وہ بھی چھپ کر. حکومت کے علم میں آ جاتا کہ فلاں فلاں کو قرآن پڑھا گرفتار کر لیتی تھی. اور 200 سال تک ایسا رہا ہے. 3 4 5 نسلوں کا معاملہ ہے یہ. اب جہاں قرآن کا نسخہ نہیں مل رہا دیکھنے کے لیے، اس ملک میں پابندی ہے، تو امام کتنا مشکل ہوگا ان کے لیے. امام کتنا مشکل ہوگا. کبھی بھی اگر ہم نے اپنے بزرگوں کو، اپنے بچوں کے استاد کو، اپنے امام کو، اذان دینے والے کو، مسجد کی صفائی کرنے والے کو، مسجد کی خدمت کرنے والے کو، مسجد کو چندہ دینے والے کو حقیر سمجھا
نہ ہماری نماز ہمارے کسی کام آئے گی، نہ ہماری بزرگی ہمارے کام آئے گی، نہ ہمارا کوئی نیک عمل ہمارے کام آئے گا۔ کیونکہ جب انسان تذلیل کرتا ہے، کسی کی توہین کرتا ہے، بے ادبی کرتا ہے، تو اس کے بعد معاملہ ختم ہو جاتا ہے، کوئی چیز بچتی نہیں ہے اس کے بعد۔ بے ادبی جب ہوتی ہے تو راستہ بند ہو جاتا ہے۔ میرے پیر و مرشد شاہ جلیل احمد اخون صاحب دامت برکاتہم العالیہ بڑی پیاری بات فرماتے ہیں جب آپ کسی اللہ والے کی گستاخی کرو گے، بے ادبی کرو گے، تو اس کی مثال انہوں نے دی، فرمایا ایسے ہے جیسے ایک جو ہے نا وہ وال ٹینکی کے قریب لگا ہوا تھا، وال جس کو بند کر دیا جاتا ہے، ٹوٹی تو آپ کے پاس ہے، ٹوٹی آپ کھول سکتے ہو، لیکن جو ٹینکی کے ساتھ وال ہے وہ بند ہو گیا۔ تو جب ٹینکی کے ساتھ والا وال بند ہو گیا تو اس ٹینکی کے اندر جو پانی ہے وہ آپ کے پاس نہیں پہنچ سکتا۔ ہم نے بے ادبی کی، دعا ختم۔ ہدایت کی دعا تو ہو سکتی ہے لیکن وہ مقام مرتبے والی دعا نہیں نکل سکتی۔ آپ نکال کے دکھاؤ، آپ کی کوئی بے ادبی کرے، آپ یہ دعا کر سکتے ہو یا اللہ اس کو ہدایت دے۔ اور یہ ہر ایمان والے کا فریضہ ہے، اس کا ایمان اس سے تقاضا کرتا ہے کہ ساری انسانیت کے لیے ہدایت کی دعا کرے، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ لیکن ہدایت کے بعد خیر، عافیت اور سلامتی، خوشحالی، صحت کی دعا، علم نافع کی دعا، یہ زبان سے کہنے کے لیے میں کہہ سکتا ہوں بھی میں دعا دے رہا ہوں، نہیں نکلتی۔ دل سے دعا لینے کے لیے دل کا ربط ہونا، دل کا تعلق ہونا، جس کو قلبی تعلق کہتے ہیں، وہ ضروری ہے، اور وہ احترام کے بغیر نہیں ہے۔ مولوی صاحب ایک مسجد بیان کرن گیا تھا، بیان کی تو سنا کہ مسجد دی خدمت کرن بہت بڑا اجر ہے، ثواب ہے۔ سویرے نماز بعد اٹھو نمبردار بواری چاہتے، وہ نمبردار صاحب دا ہاتھ پکڑیا ہوا کہ نمبردار صاحب اے نیکی تھوڑے حصے دی نہیں، تھوڑے حصے دی ہے تیری جیب کو حوالہ، تو اپنے حصے دی نیکی کرو، یہ غریبیں دی نیکی حق نہ مارو آگے۔ اللہ کی تقسیم ہے نا، کسی کو مال دے دیا، کسی کو علم دے دیا، کسی کو قرآن کی دولت سے نواز دیا، کسی کو اچھی دکان سے نواز دیا۔ دکان والا کہے میں فن خواہ ہوں، کافروں کے پاس بھی دولت تھی، کافروں کے پاس بھی بڑے بڑے خزانے تھے، کس کام کے تھے؟ کس کام آئے ہیں؟ وہ کسی کام نہیں آئے۔ انسان مرتا ہے خالی ہاتھ، کچھ بھی نہیں ہوتا، بس وہی مال ہے جو ہم نے اپنے ہاتھ سے آگے بھیج دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بہترین اور عمدہ کھانا وہ ہے جو نیککاروں کو کھلایا جائے، نماز پڑھنے والوں کو، قرآن پڑھنے والوں کو، دین کے خدام کو کھلایا جائے۔ بدترین کھانا وہ ہے جو زانیوں کو، شرابیوں کو، ظالموں کو، درندہ صفت انسانوں کو کھلایا جائے۔ اتنا لوگ پتہ کیا خاص کر جرا مزدور طبقہ ہے، کل سے پتہ نہیں پتہ ہے کہ نا، رمضان سے پتہ ہے، شادیاں دے انہوں کو آکو نا میراثیاں دے، کنجریاں دے، خود سے لیں دے پیسے نہ کمانے کے کھتے ہیں، یعنی جن کے کمانے کی نیت ہی یہی ہو کہ وہ پیسہ کنجریوں پر اڑائیں گے، تو اس کے اولاد میں نیکوکار کیسے پیدا ہوں گے؟ مجھے آپ سمجھاؤ حضرت۔
ایک آدمی کی مزدوری کرتے وقت یہ نیت ہے کہ یہ پیسہ میں نیکی کے راستے پر خرچ کروں گا، میں اللہ کے پاک نام پر خرچ کروں گا، اور یہ اللہ کا پاک نام ہی ہے کہ آپ اور میں اس نیت سے بیوی کو کھانا کھلاتے ہیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ کا حکم ہے مجھ پر۔ نان نفقہ سکنا، روٹی کپڑا مکان، یہ مرد پر ہے کہ وہ عورت کو دے، لیکن یہ ذمہ داری پیپر پارٹی نے لے لی، دیتے پھر بھی نہیں ہے۔ یہ بے نظیر نے اپنے دور میں اپنی زندگی میں اس نعرے کو بہت استعمال کیا، اور غالباً اس کے باپ نے بھی، یعنی ذوالفقار علی بھٹو نے بھی۔ اللہ تعالیٰ ذوالفقار علی بھٹو کی مغفرت فرمائے، انہوں نے ختم نبوت کا مسئلہ حل کرایا تھا۔ یہ امت پر ان کا بہت عظیم احسان ہے۔ باقی اختلاف ہے، وہ ہر کسی کا اپنا ہے، لیکن جس نے ختم نبوت کا مسئلہ حل کروایا بارہ حضرت، وہ ہمارے لیے قابل احترام ہے اس وجہ سے۔ تو روٹی کپڑا مکان، یہ ذمہ داری شوہر کی ہے کہ بیوی کو روٹی کپڑا مکان دے۔ انہوں نے سمجھا ہوا ہے کہ روٹی کپڑا مکان حکومت کی ذمہ داری ہے۔ جب روٹی کپڑا مکان حکومت دے گی تو بیوی آپ کی فرما بردار نہیں ہوگی۔ بے نظیر انکم سپورٹ والے جو پیسے لیتی ہیں خواتین، وہ اپنے شوہروں کے ساتھ کیا حال کرتی ہیں؟ اللہ چند گھر ہیں جن پر دین کا غلبہ ہے، بس وہ شوہر بچے ہوئے، باقی سارے ہیلمٹ پہ ہوتے۔ تو من لم یشکر الناس ولم یشکر اللہ، پوری زندگی کا اصول بناؤ۔ یہ چھوٹے سے چھوٹا کام ہے، آپ جا رہے ہو، کسی سے سواری پہ چلتے ہوئے آپ نے پوچھا یہ راستہ میں صحیح جا رہا ہوں، اس نے کہا جی، تو آپ فوراً کہے شکریہ، جزاک اللہ، آپ کی مہربانی، فوراً کہو۔ اگر آپ نہیں کہتے آپ اللہ کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے۔ تو یہ شکرانہ شروع یہاں سے ہوتا ہے۔ سبزی لی، دکان سے گھی لیا، چینی لی تو پیسے آپ نے دیے، لیکن اس چیز کو لینے میں آپ نے جو تکلیف تھوڑی کی، اگر یہ یہاں نہ ہوتی تو زیادہ تکلیف کرنی پڑتی، تو اس پر بھی آپ کو اللہ سے بدلے کی امید رکھتے ہوئے، اللہ سے جو ہے نا، ایسا نہ ہو کہ آدمی کو یہ سوچتا پھرے یار اے بندہ سلام دے قابل ہے یا کہنا، اے بندہ جزاک اللہ دے قابل ہے یا کہنا۔ آپ اور میں خدا تھوڑی ہے۔ میرا تو دل بھی نہیں آتا جو میں ایک سلام کرا۔ تیرے پیو دی روایات ہے سلام، یہ تو ایمان کی وجہ سے ملا ہے۔ السلام علیکم، السلام علیکم، یہ تو اسلام کی وجہ سے، ایمان کی وجہ سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہمیں ملا ہے۔ تو پھر اس میں یہ کیا کہاں سے رہ گیا کہ میرا دل ہی نہیں کرتا؟ تیرا دل نہیں کرتا تو اس کے ساتھ باقی لین دین نہ کر، لیکن اگر وہ تیرے راستے پہ آ گیا ہے تو تو یہ کہتے ہوئے لازمی گزر، السلام علیکم، السلام علیکم۔ کھانا کھا رہا ہو بندہ، وہ جٹ بھی ساڈے ایویں ہاتھ اندر بنن، اور صحیح ہاتھ ہے، اور ٹکر کھاوے یا تو کو ہاتھ ملاوے۔ آدمی کھانا کھا رہا ہو تو صرف زبان سے کہو السلام علیکم۔ بل بندے لڑ پڑے، وہ میں جو سلام کتنے ملتے ہیں جواب نہیں دیتا۔ حدیث پاک میں آتا ہے دو آدمی آپس میں بات کر رہے ہو، گزرنے والا قریب سے گزر جائے
گزرتے ہوئے وہ کہے السلام علیکم، تو وہ یہ انتظار نہ کرے کہ یہ مجھے جواب دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے، جواب دیا ہے یا نہیں دیا۔ اگر وہ مصروف ہیں کوئی بات چیت میں تو ان پر لازمی نہیں ہے کہ وہ آپ کو جواب دیں، کیا پتہ کس معاملے میں گفتگو ہو رہی ہے۔ بندے جھیڑا لائی کھڑا السلام علیکم، کوئی جواب نہیں تھا، تیجا جھیڑا لا کھڑا۔ دین کا مانا اور پنجابی ہے وڈا نہ پائے گا، یعنی چھتا تھے گا، دین دینا دے بھی چھتا تھی من دی اجازت نہیں۔ اور میں سلام کی تم جواب کیوں نہیں ملتا، پورے روب دھاپنا، تو نے سلام کر لیا، تجھے اللہ نے اس کا اجر دے دیا، تو گزر، اگر نہیں گزرتا تو والا سرے کے رہا تو چکھے تھی کھڑی تھی، والا پھر کیا کھڑی ہے۔ بھائی آپ اور مجھ پر یہ ضروری نہیں ہے یار میں اس کو سلام کرتا ہوں جواب نہیں دیتا، دے نہ دے آپ کا کوئی معذر نہیں، آپ پر واجب ہے کہ آپ جواب لے کر پھر آگے جانا نہیں، آپ پر سنت ہے کہ جس مسلمان کے قریب سے گزرے کہ السلام علیکم، بڑا ہو چھوٹا ہو، اپنا ہو بیگانہ ہو، قریب سے گزرے کہ السلام علیکم، اپنے گھر میں داخل ہو کہے السلام علیکم، گھر میں کوئی ہو یا نہ ہو، اور رات کا وقت ہو تو فرمایا آہستہ السلام علیکم کو، کوئی سویا ہوا ہے اس کی نیند خراب، یا کڑکات جتنے لے کر السلام علیکم، بل ایک ایک دے منہ دل تھا کیڑا کیڑا میں وہ جواب کہیں میں کو جواب دیتے، جڑا جواب نہیں دیتے انہیں نال ویر رکھ بیٹھا، پوری مجلس میں سے کوئی ایک بندہ کہتے وعلیکم السلام بس ہو گیا، سلام علیکم والے ایک نہیں منہ دے کیڑا کیڑا دا سمجھنا چاہیے یار، شریعت دین کوئی مشکل نہیں ہے، آپ کسی جگہ روٹی روزی کما رہے ہو، جب آپ کو مزدوری مل جائے تو آپ چاہے وہ آپ کو وہ کیا ہوتا ہے منشی ہوتا ہے اور کیا ہوتا ہے ٹھیکیدار ہو، چاہے خود اس ڈپارٹمنٹ کا مالک ہو، آپ اس کو کہو جزاک اللہ۔ کتنے مزدور پھر رہے ہیں، اگر وہ آپ کو کام نہ دیتا کسی اور کو دے دیتا آپ کیا کر لیتے؟ اور یہ تو ایسا دور ہے مزدوری کھانا ہڑپ کرنا یہ کوئی بڑا مسئلہ ہی نہیں ہے، یہ تو معمولی سی بات ہے، آپ کی مزدوری کھا جاتی تو کیا کرتے ہیں کہ لوگ اتنے دیندار ہیں کہ آخرت سے ڈرتے ہیں۔ میں آخرت لیوار گنتے میں کہ تو آخرت لیوار گنتے اگلا منندہ نہیں خود آخرت کو بولو دا پٹھا پول فضل واد ایک بندہ میرے پیسے قابو کی تھی کھڑا ہوئے، چل ونج میں نہیں دینا کبر ہے جرا کچھ میرا کر کے نہیں، میں کہ میں تو جتنا سیانا ہے میں ہوں کو ٹھیرا میں کو کبر ہے نہیں میں کو اتنا ہی چاہیے دینا، انہیں روحا بھی اے مولوی ہے بھائی مانا نہیں بھی دینا تھا میں کبر گنتا، میں کہ نا تو میں کو اتنا ہی دے میں نہیں بھی دینا کیا کر گنتے، میں کہ میں ولا بھی تھے گنتا، میں نے کیا کر گنتے، میں کہ میں روز منگتا رہا ویسا جیڑے ویلے تو میرے کو مل تھے میں آگتا تھی میرے پیسے دیو، 6-7 مہینے وہ کھلیندہ رہ گئے وہ چند وجہ تکڑے بندے نہ بیٹھا آتے والا میں لنگیا میں کہ السلام علیکم حسب عادت میں کہ یار وہ پیسے دے میں بے بندہ میں چوکے نا 1000 روپے بتا دی یہ اوقات کریں نا 1000 واپس دے مجھے گھر بعد جو لگے نا پہ آگے چھوڑا نہیں کہ نا تو قبر اس کو دے میں پیو در دا الحبیب بینک اٹھیں لگا کڑے میں کہیں ہے تو حقوق العباد صاف کرو، کبھی بھی اپنے اوپر کسی کا قرضہ نہ رکھو،
نہ بھائیوں کا، نہ بہنوں کا، نہ رشتہ داروں کا، کسی کا بھی نہیں۔ ایک ہے نہیں جو عالم بھیڑ دی زمین کھا ونے تو بلا وہ بھیڑی کو آکے تسا جہنمی ہوئے، تسا جہنمی ہوئے، عالم کو الاٹمنٹ تھی گیا کہ تو جہنم میں تو ونڈا ودا یہ کو دل کرے جہنم میں ساڑھے میں۔ کسی کو یہ الاٹمنٹ نہیں۔ جنت کا مالک بھی اللہ ہے، جہنم کا مالک بھی اللہ ہے، اور اللہ نے سب کچھ واضح بیان فرما دیا کہ جو میرا فرما بردار ہوگا، میرا وفادار ہوگا، میرے دین اور احکام پر عمل کرنے والا ہوگا، اللہ فرماتے ہیں میں اس کو انعامات سے نوازوں گا۔ جو میری نافرمانی کرے گا، میرے ساتھ دشمنی کرے گا، میری شریعت سے منہ موڑے گا، میرے احکام سے منہ موڑے گا، اللہ نے خود فرمایا میں جہنم میں ڈالوں گا۔ تو یہ نہ کسی نبی کا اختیار ہے، نہ کسی صحابی کا اختیار ہے، نہ کسی ولی کا اختیار ہے، نہ کسی پیر کا اختیار ہے، نہ یہ کسی حافظ کا اختیار ہے، نہ یہ کسی قاری کا اختیار ہے، نہ ہی یہ کسی تبلیغی نیم ملا کسی کا اختیار ہے۔ قاری صاحب دے آکھانا کہ وہ آپ کو ٹل پئی ودی ہوئے او جنت جہنم دے فیصلے کیے این ٹردا ہوئے ایک ٹائر تلے ویدا پیا ہوئے جنہ او یا کہ اے جہنمی ہے اے جنتی ہے پھر تو سارا گھر دیکھے۔ اللہ کی محبت کی نشانی، اللہ کی محبت کی دلیل یہ ہے کہ آدمی ایسی باتوں سے ڈرتا ہے، ایسی باتوں کا خیال آ جائے جو جس کو اللہ سے محبت ہے وہ رونے لگ جاتا ہے کہ اللہ یہ مجھے کیا خیال آ گیا۔ یہ کہنا کہ فلاں جہنمی ہے فلاں جنتی ہے، یہ اللہ کے اختیار میں دخل دینے والی باتیں ہیں، صرف باتیں ہیں، کر کچھ نہیں سکتا، لیکن ان باتوں پر بھی اللہ پکڑ لیں گے اور چھٹکارا ناممکن ہو جائے گا۔ کبھی ایسی زبان نہیں مارنی چاہیے اور ایسی باتیں کرنے والوں سے دور ہٹ جاؤ، آپ کا خیر خواہ نہیں ہو سکتا، نہ ہی اس سے آپ کو کوئی نفع ہوگا۔ نفع اس وقت ہوگا جو آپ کا دوست ہوگا تو آپ کو اللہ اور اس رسول کے پیار والی باتیں کرے گا۔ یہ بھی بڑی عجیب گال ہے، آوے سے نہ کہتے ہیں حضرت صاحب آج کل دین تے عمل نہیں کریں دے لوگ، بل جیندے نال ہوندا اختلاف ہو سی کو او سٹے سی او سٹے دی او جہنم وچ نہ ہی کھڑے سی تے کنارے تے کھڑوا دے لکھے سی۔ مجھے جلیل الرحمن کہہ رہا تھا فلاں مولوی صاحب کہتا ہے یوٹیوب تو جڑی آمدنی ہو کھاون جائز، میں کہ کیوں آپ جو کھانا کرو ان دی گل تھوڑی موت جڑا سو جڑے رہن والی زمین کھادی پہ ان دا نفع فصل وائی پہ سارا کچھ کیتی پہ ہوں مولوی کو بندے مسئلہ پوچھو جو رہن تو نفع جمن جائز ہے یا نہ جائز ہے، وہ کہتی جائز ہے کیونکہ وہ آپ سے چنک وہ بزرگ ہے نا اپنے علاقے پر میں نے ہے نا بے اسا بے بس شریف ساڈا وس نہیں لگتا، آپ بدماشی کران دے چوری مارا کران دے ڈکیٹی بے بس اسا بے بس شریف ہے۔ بہرحال کتے کا نام پتہ نہیں کتنی اعلیٰ کوالٹی کی بکری کے نام پر نام رکھ دو بکری نہیں بن سکتی، کتا کتا ہی رہے گا۔ تو حلال کو حلال کر کے کھائیں، حرام کو حرام سمجھیں، حرام سے دور رہیں۔ حلال کو بھی حرام کر کے لوگ کھا رہے ہیں، لڈو کہتے پیسے بھی اپنے، پیسے بھی اپنے، چیز بھی اپنی، آؤ سے لڈو لو 2 لیٹر بوتل لگی مچھی لگی یار پیار کو کھونے میں کہ پیار کو امریکن خرچہ کر بھی نو یار 4 بندے میں سارے پیسے رلا دے ول کھاؤ اس حرام اپنے حلال کو حرام کرتے ضروری کام ہے۔
تو بہرحال ہمیشہ اپنا معمول بنائے، جس سے تھوڑا سا کام پڑے یا بڑا کام پڑے، آپ نے اس کو کم از کم کہنا ہے جزاک اللہ، شکریہ تمہاری مہربانی سے، اور کوشش کرنا کہ اس کو پھر اچھا کھانا پانی اور مہمان نواز بنو۔ اور مہمان نوازی کے لیے اصول سمجھو کہ آپ کو تکلفات میں پڑھنا نہیں چاہیے۔ اگر تکلفات میں جاؤ گے پھر میزبان نہیں بن سکو گے۔ جو گھر میں پکا ہے وہ پیش کرو۔ کھانے کا ٹائم نہیں ہے تو پھر کیا کرو؟ ٹھنڈا پانی پلا دو، چینی ہے، جام شیری ہے تو میٹھا پانی کر کے پلا دو۔ لیکن کوشش کرو مہمان کو خالی نہ جانے دو، چاہے رشتہ دار ہو نہ ہو، چاہے بڑھتی ہوئے تو بھاوے نہ بڑھتی ہوئے۔ بتا کو ایندے نال میری نہیں بڑھتی، پگھر نہیں رلدا۔ دنیا کوئی بندہ یہ سمجھ نہیں جنہ پگھر بالکل برابر ہوئے۔ ایک حدیث پھر ذہن میں آ گئی اس بات سے، کسی کا مزاج ایک جیسا نہیں ہے حضرت۔ بخاری شریف میں حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی اور میری ماں حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا، عائشہ جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہے نا مجھے پتہ چل جاتا ہے۔ آپ کی اور میری ماں نے عرض کیا، آقا فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میں بھی آپ پر قربان جاؤں، کیسے پتہ چلتا ہے؟ کہا جب تو مجھ سے خوش ہوتی ہے نا تو دعا مانگ رہی ہوتی ہے، کہہ رہی ہوتی ہے محمد کے رب، محمد کے اللہ، اور جب تو مجھ سے خفا ہوتی ہے، ناراض ہوتی ہے تو تو کہہ رہی ہوتی ہے ابراہیم کے اللہ۔ میری یہ دعا کو جب آپ کی اور میری ماں خوش ہوتی تھی تو کہتی تھی محمد کے رب، اور جب تھوڑی کیونکہ آدمی اکٹھے رہتا ہے تو کبھی طبیعت تو پھر کہتی تھی ابراہیم کے اللہ۔ بہرحال اتنا بڑا عظیم رشتہ، عظیم ہستی جس کے لیے اللہ نے کل کائنات بنائی، وہاں میاں بیوی کا مزاج 100% ایک جیسا ہے، 100%۔ تو آپ کا اور میرا کیسے ایک جیسا ہو سکتا ہے، یا آپ کی اور آپ کی بیوی کا مزاج ایک جیسا نہیں ہو سکتا۔ وآخر دعوانا الحمد